بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس اکثری نسخے کے 2 چمچ اگر آپ صبح خالی پیٹ کھا لیتے ہیں تو کیلشیم کی کمی، وٹامن ڈی کی کمی اور ہڈیوں پٹھوں کی کمزوری کبھی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ یہ آپ کو اعصابی کمزوری سے نجات دلائے گا، دل، دماغ اور نظر کو تقویت دے گا۔ اگر آپ تھکے تھکے رہتے ہیں، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، تو ایک بار اسے استعمال کر کے دیکھیں۔ تھکان، سستی اور کم ہمتی کبھی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی، اور دن بھر میں جتنا بھی کام کر لیں کبھی آپ کو تھکن کا احساس نہیں ہوگا۔ کیلشیم کی کمی کے باعث اگر آپ کی ہڈیاں بھربھرے پن کا شکار ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہڈیوں میں سے آوازیں آتی ہیں، پٹھے درد کرتے ہیں یا کمر میں درد رہتا ہے، تو یہ نسخہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اس کے استعمال سے قوت باہ میں بے پناہ اضافہ ہوگا، جوانی دیر تک قائم رہے گی اور قوت مدافعت کو بڑھانے میں بھی یہ بے حد مفید ثابت ہوگا۔ بالکل سادہ سی گھریلو چیزوں کے ساتھ آپ اسے بنا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے ایک تو آپ کو ضرورت ہوگی سونف کی، جو دل، دماغ اور نظر کے علاوہ معدہ اور جگر کو بھی بے پناہ طاقت دیتی ہے۔ اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی کمال کے فوائد رکھتی ہے، سوزش اور جلن کا خاتمہ کرتی ہے، اور پٹھوں میں ہونے والے جلندار درد اس کا استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہڈیوں کی کمزوری اور نسوں کی کمزوری سے نجات دلانے میں یہ بے پناہ فوائد رکھتی ہے۔ تو سونف آپ نے 50 گرام لینی ہے، لیکن یہ اچھی بڑھیا قسم کی ہونی چاہیے جو قدرے سبزی مائل، خوشبودار اور تازہ ہو۔ ایسی سونف جس کی رنگت سیاہ پڑ چکی ہو اور خوشبو بھی بالکل زائل ہو چکی ہو، ایسی سونف کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے بادام کی گریاں لینی ہیں۔ بادام بھی ایک مقوی غذا ہے، اسے ڈرائی فروٹ کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ آئرن، کیلشیم اور وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے، خاص طور پہ نظر اور دماغ کو طاقت دینے کے لیے اور اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا لاجواب فوائد رکھتا ہے، اور دماغی محنت کرنے والے افراد کو یا بچوں کو اس کا استعمال ضرور کروانا چاہیے۔ یہ دماغ اور نظر کی حفاظت کرتا ہے اور ہڈیوں کی بہتر گروتھ میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو بادام کی گریاں بھی آپ نے 50 گرام ہی لینی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ کو ضرورت ہوگی تلوں کی۔ تل بھی انتہائی قوت بخش غذا ہے اور اسے کیلشیم کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہڈیوں پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے اور قوت باہ کو بڑھانے کے لیے یہ اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ تو 50 گرام ہی سفید تل لے کر سب سے پہلے آپ انہیں ہلکی آنچ پر رکھیں اور ہلکا سا بھون لیں۔ بس اتنا دھیان رکھیے گا کہ یہ جلنے نہیں چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ اسے مسلسل ہلاتے رہیے گا۔ یہ قدرے نفاق ہوتے ہیں اور ان کے کھانے سے کچھ لوگوں کو طبیعت میں بوجھ یا بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اسی لیے انہیں بھون کر استعمال کرنا بہتر رہتا ہے۔ اس طریقے سے اس کا نفخ اور بھاری پن دور ہو جاتا ہے۔ تو تلوں کو بھوننے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے گا۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے 50 گرام ہی کوزہ مصری لینی ہے، اور پھر ان چاروں چیزوں کو الگ الگ پیس کر باریک کریں۔ اس کے بعد ایک جگہ اکٹھا کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ اکثری نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اس میں سے 2 چمچ آپ نے صبح خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنے ہیں۔ ناشتہ آپ 1 گھنٹے کے بعد کریں گے۔ اگر آپ اسے 1 ماہ یا 40 دن تک متواتر استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بدن میں کسی بھی طرح کی کمزوری اور ضعف باقی نہیں رہے گا۔ یہ آپ کی نس نس کو قوت، طاقت اور انرجی سے مالا مال کر دے گا۔